بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ہندوستان نے اپنی زمین چین کے حوالے کر دی۔ عالمی ذرائع ابلاغ نے لداخ کے مقامی لوگوں کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان نے متنازعہ علاقوں میں اپنی زمین چین کے حوالے کر دی ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ہندوستان چین معاہدے کے تحت کشیدگی والے سرحدی علاقوں میں بفر زون بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں ہندوستان اور چین میں سے کسی بھی ملک کے فوجیوں کو گشت کی اجازت نہیں ہوگی۔ خبرساں ادارے دی گارڈین نے دعویٰ کیا ہے کہ لداخ کے منتخب کونسلر نے دی گارڈین کو بتایا ہے کہ ہندوستانی فوج ان علاقوں سے باہر نکل گئی ہے جو متنازعہ نہیں تھے، اور چینی فوج ان علاقوں میں تعینات ہو گئی ہے جہاں عام طور پر ہندوستانی فوجی گشت کیا کرتے تھے۔ امریکہ اور یوکرین جراثیمی ہتھیار تیار کرنے میں مصروف، روس نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ روس کی وزارت دفاع کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ دوسرے ممالک میں جراثیمی مادے اور ہتھیار تیار کرنے والی تجربہ گاہیں قائم کر رہا ہے، جن کا اصل مقصد جراثیمی اسلحے میں کام آنے والے مادوں کی تقویت اور بایولوجیکل ویپنز کنونشن BTWC کو مہارت سے نظر انداز کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس بارہا امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے جراثیمی ہتھیاروں اور پس پردہ واشنگٹن کے عزائم کے بارے میں خبردار کر چکا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں سرحدی تصادم کے بعد پہلی میٹنگ۔ امریکی وزیر خارجہ کی میزبانی میں آرمینیا اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ کی میٹنگ ہوئی۔ دونوں ممالک کے مابین اس ماہ کے اوائل میں شروع ہونے والی سرحدی جھڑپوں میں 170 سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے پیر کے روز نیو یارک میں آرمینیا اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کی۔ اس ماہ کے اوائل میں دونوں ملکوں کے مابین ہلاکت خیز سرحدی تصادم کے بعد سے یہ دونوں فریقین کے درمیان پہلی براہ راست بات چیت تھی۔ یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے باجوہ اور یورپی یونین کے سفیر ڈاکٹر ریانا کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ جاپان میں خوفناک سمندری طوفان، کئی فٹ اونچی لہریں، تیز ہواؤں نے گاڑیاں الٹ دیں۔ جاپان میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی۔ 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے گاڑیوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ سمندری طوفان سے 2 افراد ہلاک، 90 سے زائد زخمی اور ایک شخص لاپتہ ہو گیا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری، 246 روپے تک پہنچ گیا۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافے کا تسلسل جاری ہے۔ آج صبح کاروبار کے آغاز سے ہی ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو کر 246 روپے تک پہنچ چکا ہے، جبکہ بروز منگل کو بھی ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلسل 13ویں روز ڈالر مہنگا ہوا۔ افغان سرحد سے دہشت گردوں کی فائرنگ، سپاہی شہید۔ شمالی وزیرستان میں افغان سرحد سے دہشت گردوں کی فائرنگ میں سپاہی نذیر محمد شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں سرحد پار سے دہشت گردوں نے فورسز پر فائرنگ کر دی، جس کا فورسز نے بھرپور جواب دیا اور دہشت گردوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تاہم فائرنگ کے تبادلے کے دوران سپاہی نذیر محمد شہید ہو گئے۔ ISPR نے دہشت گردوں کی پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی مذمت کی اور کہا کہ توقع ہے افغان حکام مستقبل میں ایسے واقعات روکنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ترکیہ کی ثالثی میں یوکرین اور روس 200 جنگی قیدیوں کے تبادلے پر رضامند۔
عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کی تھی اور یوکرین جنگ کے حوالے سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس کے بعد اپنے ملک پہنچنے پر ترکیہ کے صدر نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ روس اور یوکرین نے 200 قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کر لیا، جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستان کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستان کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ مہمان ٹیم پہلے دسمبر اور پھر اپریل میں دورہ کرے گی۔ ترجمان پی سی بی کے مطابق دسمبر میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز مکمل ہونے کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان پہنچے گی۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ ملتان سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے نیشنل سٹیڈیم کراچی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ریاستی دہشت گردی کی نئی مثال قائم کر دی۔ اسکولوں کے طلبہ اور باحجاب طلبہ سے زبردستی پڑھوانا شروع کر دیا۔ جنوبی کشمیر میں قائم ایک اسکول کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکول کے ٹیچرز باحجاب طلبات اور طلبہ کو زبردستی بھجن پڑھوا رہے ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اہلکار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ زبردستی بھجن پڑھوانے پر طلبہ کے والدین نے شدید احتجاج کیا۔ کہ الیکٹرک نے نیپرا میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 4 روپے 21 پیسے کمی کی درخواست دے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیپرا اتھارٹی 29 ستمبر کو کہ الیکٹرک کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ کہ الیکٹرک نے اگست کے مہینے میں فیول ایڈجسٹمنٹ میں 4 روپے 21 پیسے کمی کی درخواست دی تھی۔ قبل ازیں وزارت توانائی خرم دستگیر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ 300 یونٹ تک کے بجلی بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ معاف نہیں بلکہ مؤخر کیا گیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہیں ایران۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے آمادگی کی تجدید کی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے اپنی تیاری کا پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں اور ہم اب بھی اس بارے میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات مختلف طریقوں سے کیے گئے ہیں اور دونوں فریقین نے ضروری معاہدے کیے ہیں اور اب یہ امریکی حکومت پر ہے کہ وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کرے یا نہ کرے۔ امریکہ کے تائیوان کے دفاع کے بیان پر چین کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ چین اور امریکہ کے درمیان تائیوان کے مسئلے پر کشیدگی برقرار ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے تائیوان کا دفاع کرنے کے بیان پر چین نے سخت رد عمل کا اظہار کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تائیوان کے دفاع کے امریکی صدر کے بیان کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ تائیوان چین کا حصہ ہے اور پیپلز ریپبلک آف چائنا چین کی واحد آئینی حکومت ہے۔ ہزاروں قیمتی نگینوں سے جڑا شاہی تاج ملکہ کی آخری رسومات میں سب کی توجہ کا مرکز۔ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کی ادائیگی کے دوران ان کے تابوت پر رکھا شاہی تاج سب کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ شاہی تاج میں تقریباً 3000 قیمتی پتھر جڑے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے پیکج کی تیاری شروع کر دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مشکل وقت میں بھرپور معاونت کی جائے گی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف کے لیے فنڈ میں حصہ لیں گے۔ بینک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پیکج سے سیلاب میں غریب اور مستحق افراد کی مدد کی جائے گی۔ پیکج کے تحت سیلاب میں بیمار خواتین اور بچوں کی مدد کریں گے۔ اعلامیہ کے مطابق کاشتکاروں کی فصلوں کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ کسانوں کو دوبارہ فصلیں اگانے اور پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے مواقع دیے جائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور 2 طرفہ ملاقاتوں میں پاکستان کا مقدمہ پیش کروں گا۔ اپنے ٹویٹر کے آفیشیل اکاؤنٹ پر شہباز شریف نے لکھا کہ پاکستان کی کہانی دنیا کو سنانے کے لیے نیو یارک پہنچا ہوں، جو سیلاب سے ہونے والے ایک بڑے انسانی المیہ کی غم اور درد کی کہانی ہے۔ وزیراعظم نے مزید لکھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور 2 طرفہ ملاقاتوں میں پاکستان کا مقدمہ پیش کروں گا۔ اس وقت پاکستان کو دنیا کی فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد انجلینا جولی
پاکستان پہنچ گئیں۔ ہالی ووڈ اداکارہ اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کی خصوصی سفیر اینجلینا جولی ایک بار پھر پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان پہنچ کر ہالی ووڈ اداکارہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ اینجلینا جولی نے سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کشتی کا استعمال بھی کیا۔ اینجلینا نے متاثرہ خواتین سے ان کی ضروریات اور مسائل پر بات چیت کی۔ یاد رہے اینجلینا جولی تباہ کن سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے پاکستان کے دورے پر آئی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔